الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى دوسری اس قسم کی ایک اور خرافات جس کو ہم نارمل لیتے ہیں اور وہ نارمل نہیں ہوتی، میں ان چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہوں ساتھ میں جو ہماری نیکیوں کو بھی ساتھ میں کھا جاتے ہیں، صرف اکیلے گناہ نہیں لکھواتے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1، غیبت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر 3 دن کے بعد سوموار اور جمعرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ رکھنے کی سنت کی ایک وجہ جو انہوں نے بیان فرمائی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ جمعرات اور سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں، نفلی روزہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے حضور انسانوں کے مسلمانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب میرا نام اعمال میرے رب کے ہاں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ This was the reason, actual reason which he stated۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر تذکرہ ہے کہ یہ جب سوموار اور جمعرات کو رب کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، غالباً اس کے اندر اور غالباً دن میں 2 دفعہ یہ پیشی اس کے علاوہ ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ کل 10 فرشتے ہوتے ہیں، ہر وقت 2 فرشتے نہیں ہوتے۔ 10 فرشتے عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کتنے فرشتے ہیں؟ یہ قرآن کے محافظین فرشتوں کا تذکرہ قرآن میں ایک آیت کے اندر ہے، اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر اس کا تذکرہ کیا حدیث کا۔ اس کا لب یہ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ محافظین فرشتے جو آپ نے بیان فرمایا یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تمہارے دائیں ہے جو تمہاری نیکیاں لکھتا ہے، تمہارے بائیں ہے جو تمہارے گناہ لکھتا ہے۔ نیکی والے کو گناہ والے کا امیر مقرر کیا گیا ہے، ہر دو میں سے ایک امیر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کا اصول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اصول رکھا تھا، ہمیشہ 2 میں سے ایک کو سینئر مقرر کرتے تھے، برابری میں نہیں رکھتے تھے تاکہ آرڈر ایک چلے، ڈیسیجن میکنگ ایزی ہو جائے۔ یہ امیر ہے اور یہ اس کا ماتحت ہے۔ یہ والا جب تم نیکی کرتے ہو، نیکی کی نیت کرتے ہو تو یہ 1 لکھ دیتا ہے، اور جب تم نیکی کر بیٹھتے ہو تو کم از کم 10 لکھتا ہے، اور بعض اوقات 700 تک چلا جاتا ہے جیسا رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ اور یہ بائیں والا جب تم گناہ کا ارادہ کرتے ہو تو اس کو لکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور جب ہی تم گناہ کر بیٹھتے ہو تو یہ اس سے اجازت لیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں رک جا، شاید استغفار کر لے، توبہ کر لے۔ وہ رک جاتا ہے، یہ پھر دوبارہ پوچھتا ہے کچھ دیر کے بعد کہ لکھوں، وہ کہتا ہے چپ ہو جا، رک جا، شاید استغفار کر لے۔ یہ 3 دفعہ پوچھتا ہے، اس کو اجازت نہیں دیتا۔ جب 3 دفعہ اس کو چانس دینے کے بعد بھی وہ استغفار نہیں کرتا، گناہ کی طرف نہیں سوچتا، نہیں لوٹتا، اور دل میں ہلکی سی جو ندامت بھی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے درجے میں لی ہے، حدیث کے الفاظ ہے الندامت توبہ، ندامت شرمندہ ہونا بھی توبہ ہے۔ اگر شرمندہ بھی ہو گیا تو اس کو بھی توبہ کی نظر میں لکھا جاتا ہے، اور اس کے گناہ کو نہیں لکھنے دیا جاتا۔ اس حدیث کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ مت لکھ، اس نے توبہ کر لی ہے۔ اگر اس نے نہیں کی توبہ تو کہتا ہے کہ 1 لکھ، 1 کے بدلے 1 گناہ، 1 کے بدلے 1 لکھا جاتا ہے، اور نیکی کی نیت پہ 1 اور کرنے پہ کم از کم 10 لکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس مخلوق کے اوپر احسان ہے۔ اور پھر فرمایا ایک فرشتہ تیرے دائیں چلتا ہے، ایک بائیں چلتا ہے، ایک تیرے آگے چلتا ہے، ایک تیرے پیچھے چلتا ہے، یہ سارے کے سارے تیرے محافظین ہیں۔ یہ جنات شیطانوں سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، ہر مسلمان کے ساتھ یہ پروٹوکول موجود ہے۔ پھر فرمایا ایک فرشتہ تیرے ماتھے کے بالوں کو پکڑ کے تیرے ساتھ ہوا میں معلق ہے، جب تو غرور تکبر کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آس پاس کے لوگوں میں تجھے ذلیل کر دیتا ہے، ایسے کھینچ کے نیچے پڑا دیتا ہے، اور جب تو عاجزی اختیار کرتا ہے رب کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجھے پکڑ کے مخلوق کے سامنے، مخلوق کے دل میں، ان کے کھاتے میں تجھے اعلیٰ اور فا بلند کر دیتا ہے، تیری عزت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایسی ہمیشہ ہوتا ہے جو غرور میں ہوتا ہے، اپنے حساب میں بڑا اونچا ہوتا ہے، مخلوق کے لیے وہ ریت کے ذروں کے برابر ہوتا ہے، لوگ اس کو منہ نہیں لگاتے۔ اور پھر فرمائے ایک فرشتہ تیرے ساتھ سامنے ہے، اس کا صرف ایک کام ہے کہ کوئی ایسی چیز جو جسم کو نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ کسی بھی رستے سے، کان ناک منہ کے رستے سے، کسی بھی رستے سے تیرے جسم سے اندر اس کو نہیں جانے دیتا، اس کا صرف یہ کام ہے۔ اور ایک دوسرا فرشتہ ہے، فرمایا کہ یہ فرشتہ جو ہے یہ تیرے ہونٹوں کے ساتھ بالکل چپکا ساتھ کھڑا ہوا ہے، اس کا صرف ایک کام ہے، اے عثمان جب تم میں سے کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پہ کوئی بھی درود پڑھتا ہے تو یہ فرشتہ اس درود کو اکٹھا کرتا رہتا ہے۔ درود شریف اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے اکٹھا کرنے کے لیے رب نے الگ فرشتہ پیدا کیا ہے، جہاد، حج، تبلیغ، قرآن، حدیث، ہر چیز کے لیے الگ یہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، سب کچھ لکھتا ہے، سارا اس کے پروٹوکول میں شامل ہے، لیکن درود کے لیے رب نے فرشتہ ہی الگ پیدا کیا ہوا ہے، اور یہ اسپیشل پروٹوکول ہے درود شریف کا، اس کی امپورٹنس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ فرشتہ اس کو اکٹھا کرتا ہے، اور اس وقت یہ بائیں والا اس کے 10 گناہوں کو کاٹ دیتا ہے۔ جب اس نے ایک دفعہ پڑھا، اس نے اکٹھا کیا، اس نے 10 گناہوں کو کاٹا، اور اس نے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیں، اور ایک حدیث کے مطابق 70 لکھتا ہے،
اور پھر 10 درجات اس کے بلند کیے جاتے ہیں اور باقی معاملہ اس کے علاوہ ہے. اور یہ اگر معاملہ 10 کو پہنچ جائے 100 کو پہنچ جائے تو اس کا معاملہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. وہ تو ہوا میں اس کے لیے کیا پھر اڑنے والی بن جاتی ہے، ان کا کاؤنٹنگ بڑی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. یہ وہ محافظین فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے آس پاس پیدا کیے ہوئے تھے اور جو اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اس کی نیکیاں بھی لکھتے ہیں. یہ جو نیکی والی فرشتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ یہ تیرے ساتھ ہر وقت 10 موجود ہوتے ہیں اور یہ صبح آتے ہیں اور شام کو جاتے ہیں. اور جب عصر کی نماز اور مغرب کے درمیان نماز کا درمیانی ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم سیکنڈ شفٹ آ جاتی ہے اور پہلی شفٹ یہ دونوں اپنے رجسٹر لے کے اور باقی اسی طرح اور تیسرا درود شریف کو لے کے یہ طرح سے پرواز کر جاتے ہیں. They go and the second shift comes. اور یہ جو سیکنڈ شفٹ ہوتی ہے یہ صبح کی نماز کے بعد تک تیرے ساتھ ہوتی ہے. نماز کے بعد نماز کے ٹائم میں نماز سے پہلے وہ سیکنڈ تھرڈ شفٹ آ چکی ہوتی ہے 10 کی اور انہوں نے اس کے بعد جانا ہوتا ہے. یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں 20 فرشتے ہر مسلمان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. غالباً اسی وجہ سے فجر اور عصر کی نماز کے بعد ذکر کا تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے، حکم دیا گیا ہے کیونکہ اس کے گواہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس میں ایک چیز اور غور کرنے والی یہ ہے کہ یہ جو بائیں والا فرشتہ ہے جو میرے گناہ لکھ رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جب میرے 10-12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر چکا ہوتا ہے اس کے بعد جب یہ جاتا تو کدھر جاتا ہے؟ He never ever comes back to me again. یہ فرشتہ گناہ والا زندگی میں دوبارہ اس کے پاس واپس نہیں آتا. ہر 12 گھنٹے کی روٹیشن کے بعد نئی فوج آتی ہے اور وہ جاتی ہے اور مڑ کے واپس نہیں آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا خوبصورت نظام ہے کہ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کا اصل شاید گواہ خود ہے صرف، اور کسی کو اس کا گواہ نہیں چھوڑا، اس فرشتے کو نہیں چھوڑتا. فرشتہ دوبارہ اس کے پاس آتا ہی نہیں ہے، نہیں تو ساری عمر کے گناہوں کا گواہ بن جائے گا. وہ رب اس کو گواہ نہیں بنے دیتا. He goes off and he's deputed سمجھتے جاؤ. رب صرف گواہ ہے تمام گناہوں کا جو ہم آپ کرتے پھر رہے ہیں. اور حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح ہوتی ہے بہت ساروں کے گناہوں کو ایسی معاف فرما دیتا ہے، سب کے معاف فرما دیتا ہے سوائے اس کے جو دن دہاڑے اپنے رات کے گناہوں کو خود اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے. جو اپنی رات کی کہانی سنا دیتا ہے کہ میں نے یہ کارنامہ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتا. اس نے خود اپنا گواہ پیدا کر لیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر رات کے اندھیرے میں خاموشی میں لوگوں کو سلا کے پردہ ڈالا تھا، اس نے پردے کو فاش کر دیا. اس نے رب کی اس مرضی کو، اس رحمت کو دکھا دیا تو وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے. یہ جو فرشتے ہر 12 گھنٹے کے بعد جا کے یہ جو 2 فرشتے یہ والے نکلتے ہیں، ان میں سے یہ آ کے نیکی والی یہ والا کہیں اور جا کے جمع کراتا ہے. یہ والا جو نیکی ہیں وہ جا کے پہلے آسمان کے فرشتے سے ہوتے ہوئے دوسرے تیسرے چوتھے سے ہوتے ہوئے یہ جا کے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ نام اعمال جمع کراتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں. اس کے بعد ان کو علیین کا مقام، علیین کا لفظی مطلب ہے اونچا مقام، کہاں ہے زیادہ اس کا پتہ نہیں، لیکن وہاں پہ نام اعمال ہر 12 گھنٹے کے بعد جا کے جمع ہوتے رہتے ہیں اور مومنین کے ارواح بھی ادھر ہی جمع ہوتی ہیں. اور سجین میں جو نان مسلمز اور نان جنتی ہیں ان کی ارواح وہاں پہ اکٹھی ہوتی ہیں. یہ جو جا کے رجسٹر جا کے جمع کراتے ہیں نیکی والا فرشتہ، اس کے بارے میں حدیث کے اندر ہے کہ جب یہ جا کے پہلے آسمان سے اوپر نہیں جا سکتا جب تک پہلے آسمان کا محافظ فرشتہ اس کو اوپر جانے کی اجازت نہ دے دے. تو جب وہ اس سے اجازت لیتا ہے تو پوچھتا ہے کون ہے، تو کہتے ہیں میں فلاں کا نام اعمال لے کے ہوں، میں یہ ہوں، فلاں یہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ دکھاؤ پہلے کیا لکھا ہے اس کے اندر. وہ نیکیوں کو سکین کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کام پہ لگایا ہوا اس فرشتے کو جو محافظ فرشتہ ہے. کتنے ہوں گے رب جانتا ہے. تو حدیث کے اندر ہے کہ وہ وہاں سے بہت ساروں کو ادھر سے آرڈر دیتا ہے کہ اس کو یہاں سے نیچے پھینک دو. وہ کہتے ہیں نیکیاں دیکھو اس میں کیا کیا لکھا ہے، نمازیں، یہ عمرہ کر کے حج کر کے، یہ صدقہ کیا، یہ کیا، وہ کیا، قرآن حفظ کیا، رات کو کھڑا رہا، یہ کیا. وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میرے رب کا مجھے حکم ہے کہ جن نیکیوں کے ساتھ غیبت کی غلاظت چپکی ہوئی ہے اس کو میرے دربار میں مت لے کر آؤ. جن نیکیوں کے ساتھ غیبت کی غلاظت چپکی ہوئی ہے، گندگی چپکی ہوئی ہے، اس کو میرے پاس مت لے کر آؤ. اور وہ فرشتہ کہتے ہیں پھینک دو نیچے اس کو. اسی طرح آج کی سیرت کی کلاس سے ہم کچھ بھی نہیں سیکھ سکتے، تو برائے مہربانی ایک لفظ سیکھ لیں، ایک لیسن سیکھ لیں کہ آج کے دن کے بعد اس کلاس کے بعد اپنے منہ کو تالا لگا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کامیاب کون ہے؟ فرمایا جس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ لیا وہ کامیاب ہے. جس نے زبان کو کنٹرول کر لیا کامیاب ہے. ایک کو انہوں نے جواب نہیں پوچھا کامیابی کس کے پاس؟ جس نے جو مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دے دے، میرے سے جنت کی گارنٹی لے لے. زبان کا تعلق خوراک کے ساتھ بھی ہو، زبان کا زیادہ تعلق الفاظ کے ساتھ ہے. ہم بول کیا رہے ہیں، کھا کیا رہے ہیں، یہ 2 چیزیں، حلال حرام کی خوراک اور یہ جو الفاظ ہیں، یہ پرائم چیزیں، بالکل پرائم چیزیں. ہم خوراک کو بالکل ترجیح نہیں دیتے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا غلاظت اندر جا رہی ہے، اس کا ایفیکٹ کیا ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جس شخص نے ایک نوالا حرام کا کھا لیا، اگلے 40 دن کی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی.
40 ڈیز 40 دن کی صبح سردی میں اٹھ کے گرم بستر کو چھوڑ کے اس کی نمازیں اس کے منہ پہ دے ماری جاتی. اس کے دن کی ساری عبادتیں، اس کے عمرے، اس کی نمازیں، اس کے وعظ، اس کے صدقے خیرات، اس کے لوگوں کے ساتھ رواداریاں، اس کے اخلاق کے اعلیٰ مراتب سارے کے سارے ملٹی پلائڈ بائی 0. صرف ایک چیز کی وجہ سے حرام کا لقمہ کھایا تھا. اللہ تعالیٰ دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت کا اتنا بڑا محافظ ہے، اس کا ہائی گریڈ اتنا کرتا ہے کہ اس میں ذرا برابر کوئی اگر اس کو انگلی مارتا ہے تو he is to have it, he is to face it. اس کو رب اور طریقے سے لیتا ہے. رب رحم فرمانے والا ہے، بہت زیادہ رحمان ہے، بہت رحیم ہے. لیکن جب کوئی شخص اس طریقے سے کسی کو اس کے مان میں سے حصہ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سزا یہ دیتا ہے کہ اس کی نیکی کو قبول نہیں کرتا. دوسرے لوگوں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا کا تذکرہ ہے، جو کہ آدم علیہ السلام اور جو شیطان کے درمیان میں جو معاملہ ہوا جس میں شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا. پھر رب نے اس سے اس کی وجہ پوچھی. رب کو تو پتا تھا، لیکن رب مخلوق کو سنانا چاہتا تھا اور ہمیں سنانا چاہتا تھا کہ اس کی وجہ اس کے ذہن میں کیا ہے. تو اس سے اگلوائی اور اس نے کیا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہت بہتر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں. تو وہ دوسرے کو کمتر سمجھنا اور اپنے آپ کو برتر سمجھنا، یہ والی جو بیماری ہے وہ اس وقت سے ابھی تک چلی آ رہی ہے. اور وہ آپ دیکھیں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو قرآن کے اندر جن گناہوں کا تذکرہ کیا ان کی گریوٹی اتنی زیادہ ہے کہ ان کو اگر آپ مائنڈ لیں گے تو آپ کی ساری دین کی بنیاد ہل کے رہ جائے گی. ابھی آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث کا تذکرہ کیا کہ وہ اعمال نیکیاں جو ہے رب کے سامنے پیش ہونے کی اجازت ہی نہیں ہے جس کے اندر غیبت شامل ہوتی ہے. تو غیبت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آڑے ہاتھوں لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اتنا برا اپنی لسٹ میں، ڈونٹس والی لسٹ میں لکھا ہوا ہے. سورہ حجرات میں بڑے کیٹیگورک اس کے اندر تذکرہ ہے، جو اخلاقی روایت کا تذکرہ سورہ حجرات میں اس نے ایک بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ غیبت مت کرو، دوسرے کی غیبت نہیں کریں. اور اس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ غیبت جب انسان کرتا ہے تو اس کے اعمال رب کے ہاں پیش ہی نہیں ہوتے، ادھر سے ان کو نیکیوں کو بھی عارض کر دیا جاتا ہے اور وہ انکاؤنٹیبل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ان نیکیوں کے ساتھ غیبت کا گناہ بھی ساتھ چپکا ہوتا ہے جو کہ رب کو بالکل ناپسند ہے. تو غیبت ان چیزوں میں شامل ہے جو کہ رب کو بالکل، وہ جو ڈونٹس والی لائن یا ریڈ لائنیں نہیں اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ اتنی اگر یہ بار بار ہوتی رہے گی تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ بار بار ہمارے سارے کے سارے نیکی کے اعمال سارے کے سارے ساتھ ضائع ہوتے جائیں گے. جب تک اس چیز کو نہیں چھوڑا جائے گا تب تک نیکی ہماری گھوم پہ کے وہ گونج ایکو سائیکل میں ہم چل رہے ہوں گے. دیواروں سے چیزیں ہماری ٹکرا رہی واپس آ رہی، دیوار سے پرے جا ہی نہیں رہی. ہماری کوئی نیکی جس دربار کے لیے ہم نے کی ادھر پہنچ ہی نہیں پائے گی، جسٹ بیکاز آف ون ریزن کہ ہماری 99 نیکیوں کے ساتھ ایک گناہ لگا ہوگا اور وہ غیبت ہوگی. اگر آپ نے کسی کی بتانا ہے اس کو صرف اتنا حد تک بتا رہے ہیں کہ اس کو پتہ لگ جائے کہ ایسے ہوا تھا اور آپ اس سے مشورہ لینا چاہتے ہیں، تو اگر آپ مشورہ لے رہے ہیں تو پھر تو غیبت نہیں، لیکن اتنا ہی ہونا چاہیے کہ اس کو کلیئر ہو جائے کہ کیا ہوا تھا. دیٹس اٹ. کورٹ کے اندر بھی تو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، اور اگر آپ نے کسی سے فیصلہ لینا ہے اس کے سامنے بیان کرے تو بھی ظاہر بات ہے جب تک بتائیں گے ان کو پتہ نہیں لگے گا. لیکن کسی ایسے کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا جس نے نہ فیصلہ دینا ہے نہ اس کے فیصلے کا اختیار ہے نہ اس سے مشورہ دینا ہے، وہ سراسر غیبت ہوتی ہے. اور اس میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے ڈیفینیٹلی کہ اگر آپ کسی سے مشورہ لے رہے ہیں اور اس ٹائم وہ موجود بھی ساتھ ہو تو اچھا ہوگا اگر پاسبل ہے تو. اگر پاسبل نہیں ہے تو پھر معاملہ رب پہ چھوڑ دیں. اور دین کی دیکھیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی جو پہلی حدیث ہے وہ تھیم جنریٹ کرتی ہے کہ باقی کی حدیث سے پہلے اس کو کیوں لکھا گیا ہے. اور وہ کون سی حدیث ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات. دونوں کی امام بخاری اور امام مسلم اتنے زیرک انسان تھے، اتنا اس دین کو سمجھتے تھے، عقل مند انسان تھے کہ انہوں نے باقی سارے معاملات، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی کہانیاں بعد میں لکھی. انہوں نے اسٹارٹ میں چیز لکھی انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال کا دار و مدار اصل میں نیت پر ہے اور باقی چیزیں ساری کی ساری بعد میں ہیں. آپ نے وضو بالکل اس حدیث کے مطابق کیا، نماز بالکل حدیث کے مطابق کی جو آگے چیپٹرز کے اندر آ رہی ہے. لیکن اگر آپ کی نماز کسی کو دکھاوے کے لیے تھی تو ان 100 حدیثوں پہ عمل کرنا آپ کا کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور اگر آپ کسی کو دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا. جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. اور یہاں تک فرمایا کہ جس نے اپنی نماز کا سجدہ بھی اس خیال سے طویل کر دیا، نماز کو مزین کر دیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے شرک کیا.
اس کا معاملہ پھر یہ نہیں کہ نماز اس کے منہ پہ دے ماری جائے گی، اس کو مشرکوں کی لائن میں کھڑا کر دیا رب نے کہ تم تو شرک کر رہے ہو، نماز میں نے فرض کی تھی، تم اس بندے کو دکھا رہے ہو، تم اس کو دکھا رہے ہو کہ میں کتنا خوبصورت کتنا لمبا سجدہ کرتا ہوں. تو انما الاعمال بالنیات، آپ کس نیت سے بات کریں، دیٹ از اے پرائم تھنگ، نیت پیچھے کیا ہے. لیکن ہمارے یہاں اکثر ہم اس سوچ کے تحت کہ میں نے کسی بڑے کو بتانا ہے، he has to decide that me and my wife and me and my brother and me and my husband کون درست تھا کون غلط تھا، وہ جب گھنٹوں کی بحث ہوتی ہے تو پھر وہ غیبت میں ہی آ جائے گی. ہاں ایک آدھ جملہ بول کے بتانا کہ کل ایسے ہوا تھا، آپ مجھے بتائیں درست تھا کہ غلط تھا، مجھے مشورہ دیں، دیٹس اوکے. ادر وہ یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے، جرم، اٹس ناٹ اے سن. ہم سن کو بہت چھوٹی ڈیفینیشن میں لیتے ہیں، ہمیں سن کو جرم کہنا چاہیے، تب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ایک موٹی خاتون کے بارے میں بتاتے ہوئے صرف اپنے گال کو ہلکا سا پھلا دیا. ہم ایسے کہتے ہیں لائک دس، انہوں نے ایسا صرف کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے. کیونکہ میں تو کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا، میں نے کہا جی آپ نے غیبت کی ہے، بیکاز واٹ، شی از ناٹ اراؤنڈ، وہ موجود نہیں، اور آپ نے اس کو بیان کرنے کے لیے چہرہ پھلایا اور اس کے موٹا ہونے کا احساس کیا. سمپل سی ڈیفینیشن غیبت کی یہ ہوتی ہے کہ ایسی کوئی چیز، کوئی جملہ جو آپ اس شخص، اس خاتون کے سامنے اس کی موجودگی میں نہیں بول سکتے، اور اگر آپ بول دیں تو اس کے اوپر وہ ریٹیلیٹ کرے گی اور برا منائے گی، تو وہ غیبت ہے. اگر چیز اس کے اندر موجود ہے تب، اگر وہ چیز اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے اور آپ نے کہا کہ اس نے ایسے کی، غیبت نہیں ہے، یہ بہتان ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے، اس سے ہی بڑا جرم ہے. تو آپ اندازہ لگیں اگر غیبت کے اوپر انسان کے نیکی کے اعمال اوپر جانے سے رک جاتے ہیں، اس کے اوپر ایک بلاک لگ جاتا ہے، تو بہتان کے اوپر کیا ہوگا، جو ہمارے ہاں بڑا کامن ہوتا ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا کلیئر ہی کہا ہے، جس نے کسی دوسرے کے اوپر اپنے گناہ کا بوجھ ڈال دیا، اس نے اپنے دل کو گناہ آلود کر دیا، اپنے دل کو اس نے گناہ آلود کر دی. اتنا بڑا جرم ہے کہ دل کو غلیظ کر. دل تو ایک بیسک وہ انجن ہے جو انسان کو چلاتا ہے، وہ مرر ہے، وہ آئینہ ہے جو انسان کو درست اور غلط ہی تمیز سکھاتا ہے، جو انسان کو فتوے ایشو کرتا ہے. فتوے میں نے کیوں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک شخص نے ایک سوال کیا جواب دیا، ایک سوال اور کر دیا جواب دے دیا، ایک اور کر دیا، اس کے سوال رک نہیں رہتے. بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو دیہاتی کو فرمایا کہ اے فلانے، اس سے فتویٰ لے لیا کر، اس سے بھی فتویٰ لے لیا کر، اگرچہ تیرے آس پاس فتویٰ دینے والے علماء مفتی موجود ہوں. مینز واٹ، ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوتا ہے جو کہ ہمیں درست بتاتا ہے، ہم اس کی کبھی سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے، من مانی اپنی کرتے ہیں، بات اپنی منواتے ہیں. وہ ایگزیکٹلی میں بتا دیتا ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ اینڈ وی شوڈ لسن ٹو اٹ. اور یہ بالکل درست ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کا معاملہ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کو، چاہے وہ جاہل ہے چاہے وہ عالم ہے، اس کے سوالات قبر کے وہی 3 اور قیامت کے وہی 4 ہیں. there is no difference in the questionnaire ایک ہی ہے. ہاں اپنی اپنی عنایات اور انعامات کا سوال اس نے الگ الگ رب کو جواب دی، ہر چیز کی دینی ہے، لیکن بنیادی سوالات غریب کے بھی وہی ہیں، امیر کی بھی وہی ہیں، عالم کی بھی وہی ہیں، اور طالب علم کے اور جاہل کی بھی وہی ہے. ان چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے ایک جیسا پیدا کیا ہوا ہے، اور وہ اس کو درست جواب دیتا ہے. آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے، مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ جملہ جو بولا ہے یہ درست ہے کہ غلط ہے. اور اگر مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے کہ مجھے اس کا جواب سمجھ نہیں آ رہی، تو ایک سمپل اصول اپنے سامنے رکھ لی، جس چیز میں آپ کو کھٹک محسوس ہو رہی ہے دیٹ از رانگ. نیکی میں کھٹک نہیں ہوتی، درست میں کھٹک نہیں ہوتی. آپ دودھ پیتے ہیں، دودھ پسند ہے نہیں پسند، حلال ہے کہ حرام ہے، کبھی کوشچن پیدا ہی نہیں ہوتا. سر آپ کو کہ جی یہ بیئر ہے، یہ حلال ہے، یہ دس از ناٹ دی وسکی کی برانڈ نہیں، تو اس میں آپ کے دن کھٹک رہا ہوتا ہے. یو آسک سمبڈی کہ یار اٹس رائٹ اور رانگ. تو یہ والا جو کرائٹیریا ہوتا ہے جو دل آپ کو الارم دے رہا ہے، دیٹس دا فرسٹ کرائٹیریا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو کہ بخاری شریف کی حدیث میں کتاب الایمان میں غالباً موجود ہے کہ ایک حلال ہیں اور یہ بہت کلیئر ہیں، بہت ڈسٹنکٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا. ایک حرام ہے، بہت کلیئر ہے، بہت ڈسٹنکٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا. ایک تیسری چیز درمیان کی ہے، مشتبہات، دا ڈاؤٹ فل، دا گرے ایریا، وائٹ بلیک گرے ایریا. یہ جو گرے ایریا ہوتا ہے، جو آپ کچھ ڈاؤٹ میں جاتے ہیں، جس کے بارے میں کلیئر ورڈکٹ موجود نہیں ہوتا کہ یہ انشورنس حلال ہے کہ حرام ہے، یہ اسٹاک ایکسچینج حلال ہوتی ہے کہ حرام ہوتی ہے، یہ جو بٹ کوائنس چل رہا ہے از اٹ حلال اور حرام. اینی تھنگ ایز لانگ ایز وہ ڈاؤٹ فل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، گائیڈ لائن ہے اس کے اوپر کہ جو ان
مشتبہات، یہ جو ڈاؤٹ فل گرے ایریا ہوتے ہیں، جو اس کے اندر پڑتا ہے، غالب احتمال ہے، امکان ہے وہ حرام میں پڑ جائے گا. Anyone who falls into the gray area is liable to fall into the black area, not into the white area. White area میں فال نہیں کرے گا وہ. اس لیے جب ایک بندہ بھی سوال ریز کر دینا کہ یہ چیز ڈاؤٹ فل ہے، تو پلیز ڈو ناٹ رن اینڈ فائنڈ اندر مفتی جو حلال کہہ دے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں، ہمیں فتویٰ نہیں چاہیے ہوتا، ہمیں مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. ہم نے فتویٰ پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بندہ بول دے یہ سینٹینس، بس وہی میرا مفتی ہے، اور جو نہیں بولا میرے حساب سے مفتی نہیں ہے. اسی لیے لوگ نے طلاقوں کے مسائل بھی، بہت سارے مسائل کو اس طرح کھلواڑ بنا دیا. آس پاس جو ہو رہا ہے آپ میرے سے زیادہ جانتی ہے. لیٹس کم بیک ٹو دا ٹاپک. آدم علیہ السلام کے واقعات میں سے ایک واقعہ وہاں پہ وہ تذکرہ ہوا تھا، اور ایک دوسرا واقعہ جو تذکرہ ہوا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کو میں یہاں پہ سٹارٹ کروں گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں دوبارہ وہیں سے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے.